ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا يعلمون۔ ان میں سے اکثر لوگ پھر ایسے ہیں جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے اس کتاب کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے، تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کے احکامات کو پھینک دیا پیٹھ پیچھے، اللہ کی کتاب کو، ایسے جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں، ان احکامات کو جانتے ہی نہیں۔ یہ اس میں اشارہ ہے تورات کے ماننے والوں پر کہ ان کو معلوم تھا کہ کیسی کتاب آنی ہے، ایک ایسا نبی آنا ہے۔ ان کی کتاب میں اس کتاب کی نشانیاں موجود تھیں، ساری نشانیاں جاننے کے باوجود انہوں نے اللہ کے احکامات کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ تو ہم بھی ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے ہم نے کبھی قرآن کو سنا ہی نہیں، جیسے ہم دین کو جانتے ہی نہیں، ہمارا اسے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ ہم قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، غور و فکر کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے اور ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں، بلکہ دنیاوی چیزوں کو اس پر ترجیح دیتے ہیں، ہماری پریفرنسز اور ہیں۔ قرآن کی تلاوت بے شک ثواب کا کام ہے، مگر اس تلاوت سے قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے قرآن کے مفہوم کو سمجھا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ امی ہیں، الٹریٹ ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے وہ لوگ؟ اور جب ہمیں علم دیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو پریکٹس کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ قرآن کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ بھٹکی ہوئی قوم ہیں، ہم اندھیروں میں ہیں، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس قرآن کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور، روشنی کی طرف لے کے جایا جائے۔ قرآن کو اس لیے بھیجا گیا کیونکہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ جن کو علم دیا گیا اور پھر ان کو توفیق دی گئی کہ انہوں نے اس پر عمل کیا، اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ جیسے پچھلی قوموں نے کیا، کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان کی بادشاہت میں شیاطین لوگوں کو سکھاتے تھے، جادو کے پیچھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھانا شروع ہو گئے، اور لوگوں نے کیا کیا؟ دین کو چھوڑ کر اس علم کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان ان کو سکھا رہے تھے۔ اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے پھر بابل شہر پہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ساتھ میں ان سے یہ وعدہ لیتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، اس سے انہوں نے کفر نہیں کرنا، کوئی فساد نہیں مچانا، نیک کام کے لیے یوز کرنا ہے۔ جیسے آج لوگ جو ہیں وہ عملیات سیکھتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو نیک کام کے لیے استعمال کریں گے، لیکن پھر وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنة فلا تکفر، یہ تو فتنہ ہے، بس اس کے بعد تم کافر مت ہو جانا۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ ان سے جادو سیکھ کر پھر میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالتے تھے، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس جادو سے وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ ہر چیز پر اللہ کا حکم ہے، الا باذن اللہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وہ اس سے کسی کا نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بھی بغیر اللہ کے حکم ہے۔ اللہ جس کو چاہے اسی کو نقصان پہنچاتا ہے، مطلب کہ اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہم لوگ حسد کی بنا پر جادو کروا کے لوگوں میں تفریق ڈلوا رہے ہیں۔ کسی کی نعمت دیکھ کر ہم خوش نہیں رہ سکتے، اس کی نعمت کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہم اس پر جادو کروا رہے ہیں۔ لیکن جو یہ آیت وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اس آیت سے اللہ نے خوف ختم کر دی کہ آپ جادو سے ڈریے نہیں، اپنے اسباب کیجئے، اپنا حصار کیجئے، معوذتین پڑھیے، سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، صبح شام کے اذکار کو اپنا معمول بنائیے، اور آیت الکرسی کو اپنی نماز کا حصہ بنائیے۔ اللہ کا ذکر قلعے کی مانند ہے، انسان جس طرح قلعے میں بند ہو کے اپنی حفاظت کرتا ہے، اس طرح اللہ کا ذکر کرنے سے آپ ایک حصار میں بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جو تکلیف چاہے گا آپ تک پہنچے گی، اور جو نہیں چاہے گا وہ آپ تک نہیں پہنچے گی، چاہے لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ جس نے جادو کو اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس بڑا اچھا بدلہ پاتے، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔